وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 630 آیت نمبر 10. آج کا موضوع کیا ہم ناشکر انسان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 10. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ لفظی ترجمہ، اور یقیناً ہم نے تمہیں آباد کیا زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ، اور اس میں تمہاری زندگی کا سامان بنا دیا، یعنی معیشت کا. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو. سامعین اکرام، سورہ اعراف کا مرکزی مضمون آپ کو معلوم ہے کہ رسالت، بندگی ہے بذریعہ رسالت. اور اس میں یعنی اصل موضوع تو بندگی ہی ہے. اب اس کے ذرائع کیا ہیں، یہ اس میں تفصیلاً بات ہو رہی ہے. اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں بھی ہم نے تفصیلاً یہ ہم نے پڑھا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ دیکھو تمہیں میں نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول بھجوائے تھے، تو تم نے ان کو کیا جواب دیا، ان کی دعوت کا کیا جواب دیا، یا ان کا پیغام سمجھا کہ نہیں سمجھا، اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، اس راستے پر چلے کہ نہ چلے. تو پھر اللہ تعالی ہم سے وہاں پوچھے گا.
اور والوزن یومئذ الحق بھی ہم نے پڑھا کہ اعمال کا تلنا جو ہے اس دن حق ہوگا۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم زندگی جو دنیا کی زندگی ہے اس پر دھوکہ نہ ہو جانا، اور اس میں اپنے حقیقی منعم کو نہ بھولنا، اور اس کی شکر گزاری کا رویے کو نہ بھولنا کہ تم نے شکریہ ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ دیکھیں ایک بات جو ہے یعنی اس آیت کے تناظر میں قلیلا ما تشکرون کے بعد کہ بہت کم تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ انسان تو دیکھیں ہم نے آ کے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ اس وقت یعنی 2020 کی میں صورتحال بتا رہا ہوں، اور یہ صورتحال چلی آ رہی ہے، بڑی صدیاں گزر گئیں اسی ناشکری میں، مسلمانوں کی ناشکری میں۔ یہ ہماری جو ہے یہ طریقہ کار ناشکری کا، ہم مسلمانوں کی میں کہہ رہا ہوں سامنے کرام، یہ چلا آ رہا ہے۔ ایک روش ہے ناشکری کی جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب آج ہی کی آیت کو آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں میں نے زمین میں اقتدار دیا، یعنی رہنے کی جگہ دی، تمہیں میں نے زمین میں بسایا، اور پھر اس میں زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے، لیکن ابتدا سے اگر ہم دیکھیں زمین جو ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں میں نے تمہیں بسایا، تمہیں اقتدار دیا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ زمین کا بادشاہ کون ہے۔ دیکھیں اطمینان سے آپ اس آیت کے مفاہیم پر غور کریں۔ آپ انسان جو ہے اس وقت زمین پر حکومت کر رہا ہے، تمام مخلوقات اس کے تابع ہیں، اس کے زیر فرمان ہیں، اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ تمام مخلوقات میں آپ کہہ رہا ہوں جو نباتات ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے کہ یہ اگر یعنی تم اس کو زمین سے میوے دو۔ اب یہ یعنی اگلی آیت جو آ رہی ہے یہ اس میں بھی یہ مضمون تفصیل سے ہے، لیکن ہم تو اس مضمون کے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت پر لگا دیا ہے کہ تم اس کو میوے دو، اور بہت سے جنگلی حیات ہیں، نباتات ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور بہت سی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی بیجوں کی شکل میں ہمیں فصلیں دی بھی ہیں، میوے دیے ہیں، سبزیاں دی ہیں، اس کو ہم بوتے ہیں تو اس سے اور فصلیں نکل آتی ہیں۔ یعنی بیجوں کو ہم بو کے مزید کئی گنا فصلیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، یعنی 700 گنا قرآن کے حساب سے اگر میں آپ کو کہوں کہ 700 گنا تک آپ کو فصل ملتی ہے۔ ایک دانہ آیا، 7 بالیاں اگیں اس میں، ہر دانی میں، ہر بالی میں یعنی 100 بھٹے تھے۔ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 100 دانے، تو ایک آپ نے دانہ پھینکا اس سے 700 دانے اگائے۔ اور یہ تو 700 تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک آم کی گٹھلی سے ہر سال اگر ایک آم کا درخت ہے بن گیا ہے بہت بڑا، یا ایک جامن کا درخت ہے، یا ایک کھجور کا درخت ہے، یا ایک انگور کا درخت ہے، انگور کا بیج تو ایک ہوتا ہے، اب اس سے سینکڑوں جو ہے وہ گچھے نکل آتے ہیں، سینکڑوں گچھے، اور ہزاروں انگور آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، خود ہی دیکھ لیں سارا جو قانونی خدا بندی ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین کو ہماری خدمت کا پابند بنایا ہے کہ تم اس کی خدمت کرنا، اور اگر یہ سلسلہ نہ ہو تو ہم تو مخلوق کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا مکناکم فی الارض کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں زمین میں بسایا اور تمہارے لیے یہاں رہنے کے اسباب پیدا کیے۔
اب رہنے کے اسباب پہ اگر آپ غور کریں تو معیشت، ظاہر ہے کہ یہ سارے اسباب و ذرائع جو ہیں ہماری معیشت سے جڑے میں ہیں۔ ایک تیل کو اگر تیل جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس سے کروڑوں لوگ جڑے ہوئے، اس کی صنعت سے کروڑوں لوگ، یہاں تک کہ جو پیداوار ہو رہی ہے وہاں جو اس کو لا رہے ہیں، اور یہ پیٹرول پمپ ہے، دیکھیں یہ غور کرنے کی بات ہے، پیٹرول پمپ ہے، اس پہ جو آدمی آپ کی گاڑی میں تیل ڈال رہا ہے وہ بھی اس معیشت کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تیل ہے، گیس ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ماربل نکل رہا ہے، ماربل چھپا ہوا ہے پہاڑ میں، ماربل ہے، گرینائٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو جہاں نکلتا ہے وہاں معیشت کے اسباب ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آتا ہے کارخانوں میں، اور پھر وہ مستری اسے لگاتے ہیں اور لوگ کھینچتے ہیں، پھر شو روم ہے۔ ایک پتھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیع اسباب معاش پیدا کیے ہیں، رزق کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا جو کارخانہ قدرت ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم تو دیکھیں سوچتے نہیں ہیں، سوچ سے کام نہیں لیتے، تو اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں رزق دے رہا ہے۔ جہاں اسباب نہ ہو اللہ تعالیٰ وہاں اسباب بنا دیتا ہے۔ میں اپنے وجود پہ اگر غور کروں تو میں نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے فیصلہ کیا مجھے زندگی دینے کا، اور پھر میں ماں باپ کے ملاپ سے میں چلا گیا ماں کے پیٹ میں، اچھا پھر وہ بیج جو ہے باراور ہو گیا، اور پھر وہاں میری اللہ تعالیٰ نے وہاں تربیت فرمائی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خالق تو بے یدی، ابھی وہ تذکرہ آ رہا ہے آگے آدم کا، تو پھر 9 مہینے تو کوئی سبب نہیں تھا، میں تو وہ ایک حقیر سے پانی کا ایک ذرہ تھا، ایک جراثیم تھا جو کہ نظر سے بھی نہیں آ رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں نظر سے بھی وہ نہیں آتا اس میں کوئی حیولہ، یہ تو آپ خوردبین لگا کے دیکھیں تو اس میں وہ جراثیم جو ہے حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب وہ جراثیم جو خوردبین سے نظر آتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا۔ ماں کے پیٹ میں قرار مکین کے الفاظ ہیں قرآن میں، ماں کے پیٹ میں مجھے وہ آہستہ آہستہ میری تربیت اور پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 4 ماہ کی عمر میں میرے جسم جو ہے تقریباً برابر ہو گیا۔ پھر میری وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح لائی گئی میری، جو حقیقت ہے میری، اور وہ اس حیولے میں ڈالی گئی، اور 9 ماہ تک اللہ تعالیٰ میری پرورش فرماتا رہا، اور مجھے رزق کے اسباب آپ دیکھیں فی ظلمات 3 کے الفاظ ہیں قرآن میں، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق بہم پہنچایا، اور پھر جب میری اس اندھیروں سے باہر نکال اللہ تعالیٰ نے مجھے، فلما ودعتھا، جب ماں نے بچے کو جنم دیا تو اس وقت اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں کا سینہ جو ہے میرے لیے دودھ سے بھر دیا۔ سبحان اللہ، تصور نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں ابھی جا رہا تھا بازار میں کچھ سودا سلف لینے کے لیے، تو قصائی کے دکان پہ ایک گائے تھی اور وہ ذبح ہو گئی تھی، کھیری جسے ہم کہتے ہیں، کھیری جو تھن ہوتا ہے، وہ بھی لوگ کھاتے ہیں، کھیری آپ لوگ کھاتے ہوں گے۔ تو میں دیکھ رہا تھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس سے دودھ جو ہے ٹپک رہا تھا کھیری سے۔ تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہمارا دودھ میں کیا، دودھ کو زیادہ سے زیادہ ہم خشک کر کے بیچ سکتے ہیں یا اس سے مزید پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، لیکن ہم دودھ بنا نہیں سکتے۔
جو دودھ اصل دودھ ہے وہ تو ہم بنا نہیں سکتے، اور یہ بات بھی میں آپ کو کہوں، دیکھیں قدرت کا مقابلہ ہم کہیں بھی نہیں کر سکتے، محال ہے۔ تخلیق اللہ، خالق اللہ، پھر رازق بھی اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ پورا اس میں آیات تو بہت مختصر ہے، آیت نمبر 10 سورہ اعراف، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میری ربوبیت کو تو دیکھو، میری خلاقیت کو تو دیکھو، میں جتنا تم پر مہربان ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بتا رہے ہیں۔ اور آخر میں بس ایک گلہ اور شکوہ ہے، قلیلا ما تشکرون، کہ بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے، جس بے دردی سے زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، وہ ایک نہایت ہی عجیب بات ہے۔ جس برے طریقے سے ہم نے اپنے خالق سے منہ موڑ لیا ہے، اور اس کی مہربانیاں ہیں ہم پر، مجھ پر ذاتی طور پہ، آپ پر ذاتی طور پہ، اور کس بے دردی سے ہم نے اس سے اپنی توجہ ہٹا کے ظاہر کی طرف لگا لی ہے، ما سوی اللہ کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ یہ بہت ہی ایک عجیب صورتحال ہے، عجیب صورتحال ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، میں آپ کو عرض کروں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو کے اپنے یعنی ماں کے سینے میں جو خوراک ہے اسی کو ناپسند کرنے لگے، تو اس کی زندگی تو پھر محال ہے۔ بچے کو دودھ پینا چاہیے اپنی ماں کا، لیکن اسی سے وہ اپنی ماں سے ہی منہ موڑ لے، اور ایسا تو نہیں ہوتا۔ بچہ تو پہلے ماں کا لفظ سیکھتا ہے، ماں 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 ماں۔ آپ کو معلوم ہے، صاحب اولاد آپ ہوں گے، پہلی جو شکل سے آشنا ہوتا ہے وہ ماں کی شکل ہوتی ہے۔ ماں کو یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے، اور یہ تو آج ہو رہا ہے سامنے۔ ہم سب اس ناشکری میں مبتلا ہیں، ہم نے اپنے رب کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ بہت برا رویہ ہے اور بہت برا سلوک ہے۔ آپ دیکھیں نا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے، اور دیکھیں اس ناشکری کا وبال تو ہم پر ہی ہوگا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آباد بھی کیا ہے، اور اس میں ہماری زندگی کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، اور ہم اس کے باوجود اس سے اپنا رخ موڑ کے غیر اللہ کی طرف کر لیا ہے، تو اس کی اجازت تو ہے، اختیار تو ہے، لیکن اس کی سزا بھی ہے۔ ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعلموا ان اللہ نبئ عبادی، وہ آیت ہے نا، آیت مبارکہ کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے رسول، میرے بندوں کو آپ متنبہ کر دیجئے، خبر دے دیجئے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس آ جائے، میری طرف اپنا رخ پھیر لے، مجھی کو اپنا مقصود بنا لے، اور مجھی کو اپنا محبوب بنا لے، اور مجھے اپنی منزل بنا کے میرے راستے پر چل پڑے، تو تجھ سے جو گناہ ہوں گے غیر اختیاری طور پہ یا اختیاری ہو، لیکن فوراً ہی اگر تو معافی مانگ لے تو جان لے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا، مجھ سے رخ پھیر لیا اور غیر اللہ کی طرف رخ کر لیا، اور یہاں رک کے میں ضرور کہوں گا سامعین کرام کہ ایسا ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم نے
اپنا رخ اللہ کی طرف سے پھیر کے غیر اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ آج من حیث الافراد، قوم اور امہ کتنے ہیں یہ ہمارے بھائی بہن کتنے ہیں بتائیے؟ 1.5 ارب، 150 کروڑ جو نام لیتے ہیں اللہ کا لیکن کام غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، زندگی غیر اللہ کے لیے گزارتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 150 کروڑ۔ لیکن اگر اس میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے کہ جو شکر گزاری پر آمادہ ہو جائے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں صاحب نکلا، میرا کوئی مقصد نہیں ہے اس میں، آپ کے فائدے کے لیے کہ آپ شکر گزار بندوں میں سے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے ناشکری کا رویہ اختیار کرنے پر آپ اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع نہیں کرتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور جو بھی حق سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کے سامنے یہ اپنا سر جھکا دے۔ اور بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہم نے تو ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم متکبرین میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ابھی آئے گا آدم کے شیطان کا جو قصہ آ رہا ہے، شیطان نے تکبر کیا، ہم بھی شیطان کے چیلے ہیں۔ اور یہ الفاظ میں بڑے سوچ سمجھ سے کہہ رہا ہوں سامنے کرام، ہم سب اب شیطان کے چیلے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، آیت نمبر 27 میں ہے کہ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو مجھ پر یقین نہیں رکھتے، جن کی منزل میں نہیں ہوں، جن کی منزل دنیا ہے، جن کو محبوب دنیا ہے، جن کا مقصود دنیا ہے، ان کا دوست جو ہے وہ شیطان ہے۔ دیکھیں بڑے واضح الفاظ ہیں، اور ابھی یہ قصہ آ رہا ہے، اس میں بہت سے یعنی حکمتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی اور اس پر غور بھی کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں ان لوگوں میں شامل ہیں جو جنہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا ہے؟ ایک سوال تو بنتا ہے، قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ اب یہ کون ہیں ناشکری کرنے والے لوگ؟ یہ ہم لوگ ہیں سامنے کرام۔ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت کہ یہ قوم سدھر جائے گی، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قوم جو بھٹکی ہوئی ہے یہ راہ راست پہ آ جائے گی۔ اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے سر اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اللہ کی یاد کے سامنے ہمارے دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائیں گے۔ یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں۔ اس وقت تو ہم سب پریشان حال ہیں اور مطمئن نہیں ہے کوئی شخص، نہ خوش ہے نہ مطمئن ہے، اپنے حالات سے کوئی بھی مطمئن نہیں، چاہے وہ آج کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آج کا آرمی چیف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نام لینے میں دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو دنیا کو اصل سمجھ لیا ہے، لیکن یہ جو بڑے لوگوں کی آپ حالت دیکھیں، ہمارے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، ہمارے حکمران کون ہیں؟ عمران خان۔
آپ دیکھ لیں جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان کی باتیں دیکھ لیں، ان کا رویہ دیکھ لیں، ان کی باتیں دیکھ لیں، ان کی تعارفہم بسیماہم، آپ ان کو چہرے سے پہچان لیتے ہیں۔ انسان تو اپنی باتوں سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ کتنا مطمئن ہے، کتنا خوش ہے۔ لیکن آج یعنی خوشی میں صرف نام اس لیے لے رہا ہوں، آپ کوئی ایک دنیا کا حکمران بتا دیں جو خوش ہے اور خوشحال ہے، جس کا دل بے چین نہیں ہے۔ یہ تو یعنی بعض لوگ تو بے چینیوں کو چھپا کے مسکراتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ مسکراتے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن دل کو آپ چیریں، ان کے دل کو آپ دیکھیں تو یعنی آپ قریب جائیں ان کے تو آپ کو ان کی پریشانی، یہ تو ہمیں دور والی چیزیں، چمکتی چیز سونا معلوم ہوتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے سامنے کا۔ آج کا انسان پریشان حال ہے، غیر مطمئن ہے، خوش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے اس نے اپنا رخ موڑ کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ میں تو آپ کو دیکھیں، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کی دنیا میں مشکلات کا حل یہ ہے، دنیا کی مشکلات کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں، آپ کو ہم نے دنیا میں کتنا رہنا ہے، آپ یہ بھی بات اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ آخری بات کے طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہم کتنا رہ لیں گے۔ اللہ سے آپ اپنا رخ پھیر کے جتنی بھی آپ کی زندگی ہے وہ آپ کی زندگی خوشحال نہیں گزرے گی، بدحالی میں آپ کا وقت گزرے گا۔ یہ ایک بات تو اللہ نے فرمائی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ دنیا میں آپ پریشان ہوں گے۔ یہ دیکھیں، ہم تو اپنی ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں بین الاقوامی، میں ان کی مزید علامات نہیں بتاتا ورنہ وہ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انسان یہ پریشان حال کیوں ہے۔ وہ کہتا ہے ہم لوگ دھوکہ کھائے جاتے ہیں اور لوگوں کے پاس یعنی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی وہ ذرا تفصیل بیان کر رہے تھے، لیکن ابھی وقت کا اختتام بھی ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا سارا توجہ اس طرف تھی مختصر طور پہ، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے علاج کرواؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی فزیشین کے پاس جاؤ، ڈاکٹر سے علاج جاؤ، یہ عاملوں کے پاس یا پنڈتوں کے پاس کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ تم پہ جنات ہیں یا کچھ اثرات ہیں، ان کے پاس مت جاؤ۔ یعنی یہ میں ان کی گفتگو کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو کہ ٹوٹلی غلط تھا، اور بین الاقوامی آپ یقیناً جانتے ہوں گے، لیکن میں نام نہیں لے رہا، لیکن بہت بڑے عالم۔ اب علامات میں بیان کرنے لگوں تو آپ پہچان جائیں گے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا، وہ کلپ ہے میرے پاس، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، بعض وقت میں سنتا ہوں ایسی باتیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ ڈاکٹر کے پاس، وہ گولیاں مجھے بھی معلوم ہے، وہ باہر ملک میں تھے تو وہ مریض کو انہوں نے بلایا، مریض نے ان سے رجوع کیا، کسی نے ان کو ان کے پاس بھجوایا، انہوں نے کہا دیکھو تم ان عاملوں کے چکر میں مت پڑو، تمہیں انگزائٹی ہے، تمہیں ڈپریشن ہے، اور اس کی گولیاں مجھے معلوم ہے میڈیکل سٹور سے ملتی ہیں، لیکن میں لکھ دوں تو وہ تمہیں میڈیکل سٹور والا نہیں دے گا، کیونکہ وہ ڈاکٹر، تو تم فیملی فزیشین کے پاس جاؤ، اس سے وہ دوائی لو، اور تم کہتے ہیں وہ پھر یہ میں نے اس کو نسخہ بتا دیا۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ دین کے بہت بڑے عالم ہیں،
اور یہ انسان کو ڈپریشن کا علاج میڈیکل کی دوائیوں میں بتا رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تفصیل میں نے بیان کر دی ہے اس کی، اور اس میں تمہاری زندگی گزارنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔